حضرت نظامالدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت کرام کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے تقریباً 3 ملفوظات بڑے مشہور ہیں۔ افضل الفوائد کے 2 حصے ہیں اور اسی طرح فوائد الفوات، یہ بھی آپ کے ملفوظات ہیں۔ تو جملہ 3 ملفوظات حضرت نظامالدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو آپ کے مریدین اور خلفاء نے لکھے۔ سیر الاولیاء نامی ایک کتاب ہے، اس میں بھی بہت سارے آپ کے ملفوظات ہیں، وہ بھی آپ کے خلیفہ نے لکھا ہے۔ تو بہرحال راحت المحبین نام ہے اس کتاب کا، افضل الفوائد بھی اس کا نام ہے۔ تو اس کی دوسری جلد میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، جب امیر المؤمنین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بچپن میں روتے، کم عمری میں جھولے میں ہوتے اور روتے، اور سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام میں مشغول ہوتی، تو حاضرین کام چھوڑ کر اپنے شہزادے کے پاس آنے کے درمیان حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتا، حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتا کہ جبریل جاؤ ان شہزادوں کا جھولا ہلاؤ تاکہ میری بندی فاطمہ نبی کی شہزادی کو تکلیف نہ ہو، ان کے کام میں خلل نہ ہو۔ حاضرین کرام، یہ تو محبوب الہی فرما رہے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے حضرت محبوب الہی اس زمانے میں تھے کیا، تو آپ اپنے اکابر سے سن کر بیان فرما رہے ہیں۔ کوئی بدبخت انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا، بدبخت انسان بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کچھ بھی کہہ رہے ہوں گے، نعوذ باللہ، میں جھوٹ کا لفظ نہیں بولوں گا، کچھ بھی کہہ رہے ہوں گے، لوگ ایسا سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سمجھے گا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نیک بندے جو بیان فرماتے ہیں، اولیاء اللہ، وہ تو حق اور سچی بات ہی فرماتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کے ملفوظات میں ہیں، اور اس کا صفحہ ہے 603، ملفوظات افضل الفوائد صفحہ 603 میں یہ لکھا ہوا ہے، تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے آرام کے لیے اور ان کا جھولا جھلانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے اترا کرتے تھے۔ اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ کائنات کو تکلیف نہ ہو، کام میں خلل نہ ہو، کہ وہ کام بھی کرتے رہیں، بچے آرام بھی کرتے رہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اس کام پر مامور فرمایا ہے۔ اب اندازہ کریں امام حسن امام حسین کا مقام کیا ہوگا، جن کا جھولا جھلانے کے لیے جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے تھے۔ حاضرین کرام، بہرحال اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ شہادت کے متعلق فرماتے ہیں۔ فرمایا، امام حسین کی شہادت کے دن سارا جہاں تیرا و تار ہو گیا، یعنی پوری دنیا آپ کی شہادت جب ہوئی، یعنی آپ کے گلے پر جب خنجر چلایا گیا تو ساری دنیا کالی ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، رات سے زیادہ تاریکی چھا گئی، اور فرماتے ہیں کہ بجلیاں چمکنے لگی، آسمان جنبش کرنے لگا، زمین کا زلزلہ تو ہم سنتے ہیں، امام علی مقام کی شہادت کے دن آسمان میں زلزلہ آیا، اور فرماتے ہیں فرشتے غضب میں تھے، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہتے تھے کہ پروردگار حکم فرما کہ جتنے لوگوں نے آپ کو اذیت دی ہے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا واسطہ، فرشتوں سے پروردگار فرما رہا ہے تمہیں اس سے کیا واسطہ، تقدیر ایسی ہی لکھی ہوئی ہے، تقدیر ایسی ہی لکھی ہوئی ہے، اور فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ میں جانوں اور میرے دوست جانے۔ مطلب واقعہ کربلا جو بھی ہوا ہے، فرشتوں کو بھی غصہ آ رہا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ حسین خوش ہے، آپ کیوں غصہ کر رہے ہو، کیونکہ انہوں نے رضامندی کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ تو حاضرین کرام، امام علی مقام کی رضا شامل تھی شہادت میں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اسی لیے یہ واقعہ پیش آیا، ورنہ فرشتے تیار تھے ان لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے، یزیدیوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ لکھا گیا ہے، اور اس کا ہے صفحہ 103 اور 104۔
نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں. آپ نے کتاب لکھی ہے سیر الاولیاء. اس میں آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا تحریر فرماتے ہیں؟ یہ بھی آپ سماعت کیجئے. آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام حسین ابن علی آپ پر ہزاروں لاکھوں درود و سلام جو شمع آل محمد تھے، یعنی سرکار کی آل پاک کے چراغ ہیں امام حسین رضی اللہ، اہل بیت کی روشنی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. سیر الاولیاء کے مؤلف فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں تمام دنیاوی علائق سے برکنار اہل بیت کرام کی جس نے بھی تعریف لکھی ہے آپ دیکھ لیجئے، دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لکھا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے طلبگار ہونا یہ اہل بیت کی شان نہیں ہے. اہل بیت تو دنیا کو اپنی ٹھوکر میں رکھتے ہیں، وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ان کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی جیب بھرنے کی فکر نہیں کرتے، وہ اپنے گھر میں سودے کی فکر نہیں کرتے. یہ ان کی شان ہوتی ہے، استغنا کی کیفیت ہوتی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور ہر آدمی یہ کیفیت رکھ بھی نہیں سکتا. یہ تو ان نفوس قدسیہ کی کیفیتیں ہیں. تو اب ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اہل بیت پاک کے پیروکار ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، پھر ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کے صفات کیوں اختیار نہیں کرتے؟ آج دنیا میں دنیا دار آدمی سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے، بال ویسے ہی کٹاتا ہے جیسے کوئی ہیرو کٹاتا ہے، کپڑے ویسے ہی پہنتا ہے جیسے کوئی زیرو پہنتا ہے. ان سے محبت ہے، اس وجہ سے اپنی صورت بدل رہے ہیں، اپنے بال بدل رہے ہیں، اپنا لباس بدل رہے ہیں، اپنا طرز کلام بدل رہے ہیں، اپنی زندگی کا ڈھنگ بدل رہے ہیں، کھانے پینے کے طور طریقے بدل رہے ہیں. لیکن اہل بیت سے محبت ہے تو پھر ان کے طور طریقے کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اہل بیت کرام نے کبھی دنیا کو پسند نہیں کیا، انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، انہوں نے اپنے فاقہ کشی کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، چہرے پر زردی داخل ہو گئی، رنگت بدل گئی، مگر کسی سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ وہ خود بھوکے رہ کر اوروں کے پیٹ بھرتے تھے. وہ معمولی لباس پہنتے تھے، دوسروں کو نیا لباس پہناتے تھے. پھر یہ کیفیت اہل بیت کے چاہنے والوں میں کیوں نہیں آتی؟ حاضرین کرام، حقیقی محبت ہوتی تو ضرور آتی. میں یہ بات عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ بغیر کسی زیادہ محنت کے، بغیر کوئی دینی غفلت کے بغیر دنیا کا مال اگر مل رہا ہے تو اللہ کا شکر کرے. لیکن دنیا کے لیے حرام میں مبتلا، مکروہات میں مبتلا، بھکاری بن رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، باقی اپنا سارا وقت دنیا کی طلب میں گزار رہے ہیں، نہ مسجد سے تعلق، نہ نماز سے تعلق، نہ تلاوت قرآن سے تعلق، زندگی گزر جاتی ہے، کبھی قرآن شریف کا منہ نہیں دیکھتے. یہ کیفیتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے محبت کرنے والے ہیں؟ اہل بیت سے محبت ہے تو پھر ان کا طرز بھی تو اختیار کرنا چاہیے. تو جو بزرگ لکھتے ہیں یہی لکھتے ہیں. حضرت صاحب سیر الاولیاء یہ ارشاد فرماتے ہیں تمام دنیاوی علائق سے برکنار اور شہید دشت کربلا محبت کی دنیا، یعنی دنیا محبت اور روشنی کی آپ خود دنیا ہیں. دنیا میں محبت ہوتی ہے اور محبت کی دنیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ایسے بادشاہ کے ان پر لاکھوں سلام، اور سبھی کی پوری دنیا کے حضرات کی متفقہ رائے رہی ہے جب تک آپ تھے حق کا دورہ تھا. آپ دنیا میں رہنے تک کبھی حق کو مٹنے نہیں دیا، کبھی حق کو جھکنے نہیں دیا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہے. اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں آپ حق کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو ہی حق پوشیدہ ہوا، یعنی حق کو دبایا جانے لگا، امام عالی مقام نے شمشیر تان لی، اور جب تک خدا کے حضور میں اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کر دیا، آپ نے کبھی باطل کے سامنے سر نہ جھکایا اور چین نہ لیا. یہ تعریف صاحب سیر الاولیاء امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں.